Ask yourself, is Allah greater than your temptations and desires and those parties and those friends and those circle? If Allah is greater then you are living by Allahu Akbar. نبیوں کا سردار، نبیوں میں افضل ترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھ رہے ہیں آسک ربیہ، مانگو کیا مانگو. بلینک چیک ہے نا، بلینک چیک. کچھ بھی مانگ سکتے ہو. لک ایٹ دیٹ. یعنی یہ ہم یہاں سے ہمیں لرن کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں وہ کیسے سوچتے تھے، کہاں سوچتے تھے. اب ذرا دیکھیں لیول مانگنے کا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ٹیچر تھے نا. کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. اور ابو عبیدہ بن جراح گھر جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ یار گھر کی حالت خستہ ترین ہے. انہوں نے کہا ابو عبیدہ کھانے کے لیے کچھ دو مجھے. اب کھانے کو ہی کچھ نہیں ہے. گورنر کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. جاتے ہیں کسی باسکٹ میں بیڈ کرمز پڑے ہوں پرانے اور پانی رکھ دیتے ہیں کہ جس میں ڈبوئیں اور امیر المومنین نوش فرمائیں. I mean, this is how they used to live their life. As this is a governor we are talking about. اخوان میں ایک چیز نوٹ کر رہا تھا، وہ یہ کہ ہماری زندگی میں جو ڈفرینٹ ایونٹس ہیں نا، چاہے برتھ ہے یا ڈیتھ ہے، نماز ہے، جنازہ ہے، مختلف واقعہ، عید ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ کا جو ایک ذکر ہے نا وہ بہت ہی زیادہ پرومیننٹ ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ ہے اللہ اکبر. اچھا، اللہ اکبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ از دا گریٹسٹ. اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ از گریٹر دین. تو آگے نا ایک فل ان دی بلینک چھوڑ دی گئی ہے، گریٹر دین واٹ، فل ان دی بلینک. سو ہم جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عام طور پہ یہ عرف ہے، اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے. سٹارٹ تو پہلے الفاظ وہ سنتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. زندگی کی شروعات بھی اللہ اکبر سے ہو رہا ہے، اور اختتام بھی جنازے کی نماز میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. نماز میں اذان کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اقامت کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. حتیٰ کہ نماز میں جو ہم پوسچرز تبدیل کرتے ہیں وہ بھی کیا ہی کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. جب ابھی عید الاضحیٰ بھی آئے گی کچھ مہینوں بعد، تو ہم جب ذبح کریں گے جانور، ہم کہیں گے بسم اللہ واللہ اکبر. ہم جب عید کے دنوں میں اللہ کے ذکر بلند کرتے ہیں تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو یعنی اتنا زیادہ اللہ اکبر کا لائف میں ہونا، دس از گیونگ می اے کانسٹنٹ میسیج کہ اللہ از گریٹر دین مائی ڈیش، مائی ڈیزائرز، مائی ٹیمپٹیشنز، مائی لو فار منی، مائی لو فار ایکس وائی زی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس بندے کی زندگی میں بہت ساری چیزیں، کوئی لڑکی ہو سکتی ہے، کوئی ڈرگ ہو سکتے ہیں، کوئی سودی جاب ہو سکتی ہے، کوئی دوست ہو سکتے ہیں ماں باپ کو چھوڑ کے، یا جن کی وجہ سے اللہ کے سامنے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. آسک یور سیلف، از اللہ گریٹر دین یور ٹیمپٹیشنز اینڈ ڈیزائرز اینڈ دوز پارٹیز اینڈ دوز فرینڈز اینڈ دوز سرکل؟ If Allah is greater then you are living by Allahu Akbar. And if it's not the case, then there's a big problem. Then this means that Allah is not Akbar in your life. Yes. This is the problem, right? تو میں چاہتا کہ ہم آج کے اس ٹاپک میں جن لوگوں کی لائف میں اللہ اکبر تھا، ان کی اور ہماری لائف کی جو ڈائکوٹمی ہے ان میں دیکھ لیں کہ why صحابہ were different than us. What's the prominent distinctive features in صحابہ جو کہ ہمارے اندر پائے نہیں جاتے، اور why they were the صحابہ، یعنی اللہ کے نبی کے ساتھ کیوں ملا ان کو، ان کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا، ان کا مائنڈ سیٹ کیا تھا. میں ایک اور چیز یہی دیتا ہوں کہ یعنی ایک مسلمان آج کل کے دور میں جو فجر پڑھتا ہے، جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، جو ایک ملٹائی ملین تھرائیونگ بزنس اسٹیبلش کرتا ہے، جو قرآن بھی حفظ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ڈیلی بیسس پہ قرآن پڑھتا ہے، اس کے بیچ میں اور جو دوسرا مسلمان جو کہ فجر کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، وہ بزنس میں بھی ویک ہے بیکاز ہی از لیونگ ان ہز کمفرٹ زون اینڈ لیزی لائف گزارا ہے، ماں باپ کو بھی ٹائم نہیں دیتا، اور قرآن تو ہفتے میں کوئی ایک دفعہ سورہ کاف کھول کے کچھ آیات پڑھ لیں. ان میں کیا ڈفرینس ہے شیخ؟ اٹس ناٹ منی، اٹس ناٹ اسکلز، اٹس ناٹ ٹیلنٹ، اٹس مجاہدہ نفس، اٹس ہائی ایم. اور یہ رمضان کا مہینہ آئی بلیو اٹس اے منتھ آف مجاہدہ، اٹس اے منتھ آف اسٹرگل، اٹس اے ورک شاپ، اٹس اے ورک شاپ. یس. تو صحابہ کے بارے میں نا یعنی میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہم کانوا
یسارعون فی الخیرات اللہ اکبر، ویدعوننا دیکھیے رغبا سبقت لے ورہبا، وہ نا بہت زیادہ ایفرٹ کرنے والے تھے شیخ، بہت جلدی کرتے تھے، اور ان کی وریز جو تھیں، یعنی میں دیکھتا ہوں کہ سبحان اللہ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ اینڈ سلمان اینڈ مقداد، بہت کچھ صحابہ آئے جو کہ اتنے فائنینشلی رچ نہیں تھے، عمار بن یاسر، وہ اللہ کے نبی پاس کمپلین لے کے آئے، اور کمپلین کیا تھی امیر صحابہ کے بارے میں. اللہ اکبر، امیجن کیا کمپلین ہوگی، یا رسول اللہ وہ ان کے بیڈ زیادہ کمفرٹیبل ہے ہمارے بیڈ سے، ان کے پاس زیادہ مال ہے، اللہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس اچھے فرنسڈ ہاؤسز نہیں ہیں. یعنی امیر صاحب کمپلین لے کے آئے تھے نا، انہوں نے کمپلین کی یا رسول اللہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی جہاد کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی یعنی تہجد ایکسپریسی ذکر کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ صدقہ دیتے ہیں اور ہم نہیں دے پاتے. رسول اللہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ ہم بھی کچھ کریں نا. تو آپ نے کہا تم ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ، 33 ٹائمز اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اور ایک دفعہ اینڈ میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لیا کرو. اور آپ نے یہ کہا کہ یہ تمہارے لیے تم سب سے آگے بڑھ جاؤ گے نیکیوں میں. تو صحابہ ریئرلی ہیپی، الحمدللہ سب کچھ مل گیا. جب امیر صاحبہ کو بھی پتہ چلا تو وہ بھی کرنا شروع ہو گئے، واپس آ گئے اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ وہ بھی کر رہے ہیں، وہ یعنی صدقہ بھی دے رہے ہیں اور اتنا آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ بھی کر رہے ہیں، تو پھر وہ ہم سے آگے نکل گئے. آپ نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو نوازتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پہ ڈسکشن کریں. آپ یہ دیکھیں، یہ جو آپ نے 2-3 چیزیں مینشن کی ہیں اور صحابہ کی چھوٹی سی مثال دی ہے، آپ ان کی مینٹیلٹی دیکھیں، ان کی جو کلیئرٹی آف ٹورڈز دی آبجیکٹیو جنہ، اللہ کی رضا، کلیئرٹی دیکھیں، جس کی وجہ سے ان کی آپ مینٹیلٹی اور سوچ دیکھیں کہ وہ کن نوٹس پہ سوچ رہے ہیں. عام طور پہ بندہ کمپلین لے کے آتا ہے، مصیبت میرے یا رسول اللہ میرے پاس سواری نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میں دیکھیں باقیوں کے پاس ہے، اگر کچھ عام طور پہ بندہ ان چیزوں میں پھنس جاتا ہے، غریب بندہ اگر غریب کی بات کرے. لیکن آپ دیکھیں، اس سے مجھے وہ یاد آ گئی، اللہ اکبر، دیٹ از سو کلوز ٹو مائی ہارٹ، دس اسٹوری، دس حدیث آف ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر، ہی از ینگ صحابی، ویری ینگ، اینڈ ہی از فرام اصحاب الصفا. ہی وڈ سلیپ دیئر، ایٹ لیسٹ ہی وڈ بی دیئر. اور اصحاب الصفا شارٹلی وہی کہ جو مسجد نبوی کے بیک سائڈ جگہ بنا دی گئی تھی، جو وہیں رہتے تھے، اور ان میں سے بہت سارے صحابی اس لیے تھے وہاں پہ، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی، کہ میں آل دا ٹائم وہاں پہ رہوں تاکہ میرے سے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک بات بھی مس نہ ہو. یعنی کہ ود دیٹ مچ آف فوکس اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ نا میں کچھ مس نہ کروں. اللہ کے نبی کی فرسٹ یونیورسٹی تھی وہ، آپ کہہ سکتے ہیں، آپ درسگاہ تھی، جس میں ہر وقت کم از کم آپ شور رہتے تھے کہ جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کم از کم میں سیکھ سکوں گا. یہ ان میں سے تھے. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبح فجر کے ٹائم نا وضو اور ان کی جو بھی چاہیے ہوتا تھا ان کو اس کا ان کی خدمت کیا کرتے تھے یہاں پہ. یعنی سرونٹ تھے ان کے، پانی گرم کر کے، پانی گرم یا جب بھی جیسے بھی پانی ارینج کر کے دیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ دیکھتے تھے نا کہ آ رہے ہیں تو وہ جاتے تھے اور وہ بال پانی کا بھر کے جس سے وہ وضو کرتے تھے وہ لا کے دے دیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا خستہ حالت ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور ینگ ہے. اور ایک دن کہتے ہیں کہ ربیعہ آسک، مانگو، کیا مانگتے ہو، ٹھیک ہے، سوال کرو، کیا مانگتے ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لک ایٹ دا مینٹیلٹی آف صحابہ، لک ایٹ دیئر ویژن. یعنی انسانوں کا سردار، نبیوں کا سردار، نبیوں میں افضل ترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آسک ربیعہ، مانگو، کیا مانگتے. بلینک چیک ہے نا، بلینک چیک، کچھ بھی مانگ سکتے ہو. لک ایٹ دیٹ. یہ ہم یہاں سے ہمیں لرن کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں وہ کیسے سوچتے تھے، کہاں سوچتے تھے. کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں بتاؤں اگر ربیعہ بن کعب کہتے ہیں نا کہ یا رسول اللہ احد کو نا آپ سونے کا بنا دیں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے اللہ سے تو اللہ تعالیٰ ہر طرح کا مال دولت سے فراوانی دے دیتے. نبی نے بلینک چیک دے دیا کہ اب یہ پروفیٹک میریکل ہے جو تمہارے ساتھ ہوگا، یعنی تم آسک اینی تھنگ. کہتے مجھے دنیا کا مالدار ترین انسان بن جاؤں میں. ہی کوڈ بی ایک. اور یہ دیکھیں کہ اب ذرا دیکھیں لیول مانگنے کا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ٹیچر تھے نا. کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. اللہ اکبر. یہ نہیں کہا مجھے جنت چاہیے. ہم لوگ ہوتے ہیں نا تو ہم لوگ تو ابھی بھی جنت بھی شاید بالکل کافی ہو جائیں گے، جنت چاہیے بس. بٹ دا لیول، کیونکہ ٹیچر دیکھیں کون ہے. مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر کہ یعنی ان کے ہوگا ذہن میں آیا ہوگا کہ ٹھیک ہے یہ تو آخرت کے حوالے سے نا، آسک اینی تھنگ، یعنی کہ کوئی کچھ اور دنیا کے حوالے سے تم نے کچھ مانگنا تھا، تم بالکل خستہ حال ہو، تم میری خدمت کرتے ہو. کہا کہ کچھ اور ربیعہ. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بس یہی چاہیے
مجھے صرف یہی چاہیے, آپ کا ساتھ چاہیے مجھے جنت میں. اللہ اکبر. دس واز دا مینٹلٹی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت بڑی چیز تم نے مانگی ہے, بڑی سگنیفیکنٹ ٹائپ کی چیز ہے, تو اس میں میری مدد کرو. تم بہت زیادہ کثرت سے سجدہ کیا کرو, سجدے کیا کرو. اہل علم نے اس میں ایکسپلین کیا کہ یعنی نماز زیادہ پڑھا کرو یا سجدے زیادہ کیا کرو. آئی جسٹ وانٹ ٹو ڈرا دا اٹینشن ٹورڈس دس کہ یار دیکھیں دا لیول اس سے بڑی اور کیا, اور دیکھیں کتنی انٹیلیجنٹ وائز انہوں نے ڈیمانڈ کی, چیز مانگی, کیونکہ اس میں سب کچھ مل جائے گا. اور لیکن محبت دیکھیں, Allah has set some standards for everyone. If we compare Sahaba Karam رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین with us, ساری باتیں we are nothing. But since the standards, Allah has set up the standards, they are there, which is وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. These are the 5 standards, or these are the most difficult ones. I shall test you with something of fear, loss of wealth, lives, fruits. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں, ان سب چیزوں میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو تھے, they passed the test, جس کی وجہ سے they earned the title of رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو if you look at this from this angle and see their iman, the level of their iman, because نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم worked on their hearts, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے دلوں پر کام کیا تو سب سے پہلے کیا ہوا کہ the fear, the ایمان overcame the fear and the pain. جو انسان کی سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے, انسان کو فیئر ہوتا ہے نا ایک چیز کا. جب آپ اسلام لے آتے ہیں اور آپ کے دل میں فیئر ہوتا ہے کہ مجھے کوئی مار دے گا, مجھے پین انفلکٹ کرے گا کوئی, سب سے بڑی چیز, سب سے بڑی چیز آپ کی جان ہوتی ہے. تو آپ سب دیکھیں کہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جب اسلام لے کے آئے تو کس طرح ان کو ٹارچر کیا گیا, ان کے سینوں پہ پتھر رکھے گئے, گرم ریت. اب جون جولائی میں, اب لاہور میں اگر ہو نا تو آپ زمین کے اوپر پاؤں نہیں رکھ سکتے. ابھی ہم سعودی عرب کی بات کریں, جون جولائی مطلب گرمی میں ان کو لٹایا جاتا تھا, اوپر پتھر دیا. بٹ ایمان ایسا تھا کہ اٹ اوور کم دیٹ پین, دیٹ فیئر. میں آپ کو حج کا بتاؤں, ہم ریسنٹلی جب حج پہ تھے نا, جب میرا پہلا حج تھا تو اس میں ہمارے ہوٹل کے بالکل ساتھ عزیزیہ میں حج کے ڈیز میں مسجد تھی. ہم نماز پڑھنے کے لیے گئے. ایک بزرگ ماشاءاللہ بڑے اچھے, میں جانتا ہوں ان کو, اللہ ان کو جزائے خیر دے, بڑے نیک, اللہ تعالیٰ جانتا ہے, لیکن میرے گمان بڑے نیک. ان کی نا چپل چوری ہو گئی مسجد میں نماز کے بعد. تو وہاں پہ نا سعودی میں نا وائٹ چپلیں پڑی ہوتی ہیں کہ اگر کسی کی چوری ہو جائے تو آپ پہن کے چلے جائیں, پھر اپنی پہن کے لے آئیں, پھر یہاں رکھ دیجیے گا. وہ بزرگ تھے, وہ سادہ سے انسان تھے, ان کو نہیں پتہ چلا. انہوں نے کہا میں سامنے تو ہوٹل ہے, پیدل چلے جاتا ہوں. وہ پیدل آئے, ہاں گرمی میں جب حج تھا 3 سال پہلے کی بات ہے. کہتے ہیں صرف وہ پیدل آئے برو اپنے ہوٹل, یہ سامنے تو ہوٹل تھا, نظر بھی آتا تھا مسجد سے سامنے. برو ان کے پاؤں جل گئے, پس پڑ گئی, پھوڑے پڑ گئے, ایمرجنسی میں ان کو ہاسپٹل جایا گیا. ان نے پورا حج پھر وہ ویل چیئر پہ کیا, اور ان کو پٹیاں بندھی ہوئی تھیں, اور اس پہ وہ پولی فیکس لگا رہے ہیں اور کیا کچھ ٹریٹمنٹس کر رہے ہیں. میں سوچتا ہوں بلال رضی اللہ عنہ کی بات یار, ٹھیک مطلب یعنی وہ تیز چل کے آ رہے تھے کہ بس میرا پاؤں نہ جلیں. کوئی جگہ سائے والی بھی آتی تھی, لیکن برو ان کے پاؤں جل گئے. بلال رضی اللہ عنہ کے برو تو جسم میں تو کھڈے پڑے ہوئے تھے یار شیخ. ابھی دیکھیں نا, ایک تو یہ چیز ہو گئی. The second thing that they overcome was the love for money, the love for wealth. اور آپ اندازہ لگائیں, on one call of نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم during تبوک, میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا آج کے حساب سے میں نے نکالا تو it was around 50 crore rupees on just one call of نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. 900 اونٹ دیے کجاووں کے ساتھ, مرے کا مرا آپ اونٹ لگا رہے ہیں 2 لاکھ کا بھی, 4 لاکھ کا بھی, یہ 18 کروڑ. it would make a difference. ہاں 18 کروڑ in terms of wealth. ہاں یہ 18 کروڑ کے صرف آپ کے اونٹ بن گئے. 200 گھوڑا دیا انہوں نے, اور یہ تقریباً آپ کے 6 کروڑ بن جاتے ہیں. 5 کلو سونا دیا آپ کا. اب یہ آپ خود سوچیں, یہ تقریباً کوئی 50 کروڑ بن جاتے ہیں جسٹ آن ون کال آف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ خود سوچیں کہ وہ دا لو فار منی, جو انسان جس کے لیے اپنے آپ کا جان مال عزت آبرو سب لگا دیتا ہے, وہ انہوں نے نشاور کر دی. تو دا تھنگ از دیٹ وی ہیو ٹو کمپیئر کہ ہماری زکوٰۃ دیتے ہوئے ہماری کیا حالت ہوتی ہے. واللہ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں,
وہ آئیں بائیں کر رہے ہوتے ہیں زکوٰۃ میں. یار میری بیوی کو اگر میں دے دوں وہ پیسے اس ٹائم پہ, واللہ میں نے کہا اچھا میں نے کہا کہ لیکن زکوٰۃ میں آپ قربانی کیوں نہیں کر رہے؟ وہ میں نے کہا بیوی کی قربانی آپ کر دیں. نہیں بیوی خود کرے, میں کیوں کروں؟ میں نے کہا آپ کے پاس پیسے تو آپ کر دیں. اچھا حج کے لیے آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ حج پہ نہیں جا رہے ہیں. عمرے کے لیے آپ کے پاس پیسے ہیں, عمرے پہ نہیں جا رہے ہیں. تو آپ خود سوچیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا کیا مقام تھا کہ وہاں پہ 50 کروڑ روپے دے رہے ہیں, اپنے گھر کی ساری چیزیں لا کے دے رہے ہیں, کیا کیا لا کے دے رہے ہو. آن دی ادر ہینڈ ہم میں کہ ہم سے زکوٰۃ نہیں دی جاتی. پرابلم وہی ہے نا کہ جو ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی نا, جو انڈرسٹینڈنگ اصل میں مسئلہ ہمارا یہی ہے. صحابہ کی ٹریننگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوئی تھی, انہوں نے اسلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سیکھا تھا اور وہ پھیلتے ہوئے دیکھا تھا. ان کی جو ٹریننگ ہوئی تھی ان کے دل کے اندر سے, یہ جو آپ نے 5 چیزیں سورۃ البقرہ کی آیت سے گنوائی ہیں, یہ اور بہت ساری مال کی محبت, وہ چیزیں تقریباً نکل چکی ہوئی تھیں, کیونکہ کلیئرٹی آف آبجیکٹیو, کلیئرٹی آف تھاٹ ٹورڈز دا پرپز آف لائف, وہ ان کو کلیئر تھا. میرا خیال ہے کہ ہمیں صحابہ کی زندگیوں سے پڑھ کے جو بھی ہم مثالیں ابھی ڈسکس کر رہے ہیں اور کریں گے نا, ہم اس کو ساتھ ساتھ رکھیں کہ وائی ور دے لائک دس آلویز, اور اس کا جواب آپ کو بار بار ان جنرل امبریلا میں یہی اسی میں ملے گا کہ جو کلیئرٹی آف پرپز آف لائف تھی نا, وہ بہت ہائی اسٹینڈرڈ کی ہو چکی ہوئی تھی. ان کو ہائی اسٹینڈرڈ, وہ کچھ اور دیکھ رہے ہوتے تھے. یہ جیسے ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ کی ہم نے بات کی, ایک اور حدیث ہے, ایک صحابی, یعنی کہ صحابہ کو ان جنرل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہوتی تھی, بہت محبت, یعنی دے وڈ لو دیئر کمپنی. ایون ہم بھی آج کل بھی جو کوئی جن علماء یا جن لوگوں سے ہمیں بہت محبت ہوتی ہے نا, ہمارا دل چاہتا ہے بار بار ان سے ملیں یا ان کے ساتھ بیٹھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بہت محبت ہوتی تھی, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی کو یرن کیا کرتے تھے. ایک صحابی نے ایک دفعہ ان سے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ, جب ہم آپ کی کمپنی میں ہوتے ہیں تو آئی فیل لائک میں کسی ڈفرینٹ لیول پہ ہوتا ہوں, بہت ہی ہائی لیول, لیکن جب میں گھر جاتا ہوں نا, آئی بیکم سیڈ, آئی مس یو یا رسول اللہ, آئی مس یو. ٹھیک ہے, تو پھر آپ کے پاس دوبارہ آ جاتا ہوں میں, تو پھر مجھے آنکھوں کو بڑی تسکین ملتی ہے, پیس آف ہارٹ ہوتا ہے مجھے. لیکن ایک سوچ میرے ذہن میں آئی, یا رسول اللہ, آپ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے, میں بھی چلا جاؤں گا, آپ جنت کے ہائر لیول پہ ہوں گے, ہائیسٹ لیول پہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ, اور میرا تو پتہ ہی نہیں ہے, میں پہنچوں گا نہیں, پہنچا بھی تو میں پتہ نہیں کس لیول پہ ہوں گا. یعنی اگین تھنک اباؤٹ دیئر تھنکنگ, سوچ دیکھیں ان کی کیا ہوتی تھی, مینٹیلٹی, what they used to yearn for. ٹھیک ہے, کہ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, آپ پتہ نہیں کس لیول پہ ہوں گے, میں پتہ نہیں جنت میں ہوں گا نہیں, I miss you a lot even now. بعد میں کیا حال ہوگا, تو how come Jannah will be Jannah if I will not be with you? Allah, look at their this is look what at their wishes. Yeah, that was the iman. The iman, the level of iman so high. یہ this was one of the few moments جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم became speechless for a brief time. اچھا, اور پھر جبریل علیہ السلام, یہ جو سٹوری ہے نا, یہ ویل نیریٹڈ ہے, اہل علم علماء اس کو کوٹ کرتے ہیں, وہ المرء مع من احب والی تفاسیر میں بھی ہے, المرء مع من احب, یہ بھی ہے اس میں سورۃ النساء کی والی آیت بھی ہے کہ جو اللہ کے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی اطاعت کرتے ہیں وہ بھی بالکل. تو اللہ کے جبریل علیہ السلام آگے اور انہوں نے اللہ کی طرف سے یہ پیغام دیا کہ جو آپ نے بھی کہا ہے کہ آپ اپنے کمپینینس کو بتا دیں کہ جو لوگ جنت میں انہی کے ساتھ ہوں گے جن سے وہ محبت کرتے ہیں. یا اس میں سورۃ النساء کی ایک آیت جو ہے نا وہ بھی کوٹ کی جاتی ہے جس میں من یؤتی اللہ و رسول والی ہوتی ہے, جو آیت ہے وہ ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے. تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہ حدیث سن کے کہتے ہیں, یہ بات سن کے کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ خوشی ہمیں کسی اور چیز پہ نہیں ہوئی یا کسی اور بات یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی جو ہمیں پتہ چلتی ہیں احادیث ہمیں نہیں ہوئی, کہ بیکاز وی نیو فار شیور کہ دا ون ہو وی لو دا موسٹ امنگ دا مین از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کے ساتھ بلکہ عمر, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ سے بھی میں محبت کرتا ہوں, تو جتنی خوشی مجھے اور یا صحابہ کو ہوئی تھی اس سے زیادہ نہیں ہوئی تھی. یعنی ٹیمپرینس آف لائف, ان کو نا اس چیز کا اندازہ ہو گیا تھا کہ دس لائف از ویری ٹیمپرری اینڈ والآخرۃ خیر و ابقا, آخرت بہت بہتر اور لانگ لاسٹنگ ہے, اور یہ تھوڑی سی جو اننگز ملی ہے ہمیں اس میں جتنا زیادہ انویسٹ کر سکتے ہو آخرت پہ ایکچوئل لائف کے لیے. اور اسلام نے, جیسے آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ اسلام نے نا, دیکھیں یار سبحان اللہ, یار اگر بندہ اسلام میں آنے کے بعد بھی اگر اس کے دل میں فیئرز ہیں تو اسلام نے اس کو ایلیویٹ پھر نہیں کیا ابھی تک, یعنی اسلام کو اس نے انٹرنلائز نہیں کیا. فیئر آف ڈیتھ, فیئر آف ویلتھ, فیئر آف آنر, ہنگر. صحابہ نا اصل میں
جو چیزیں ہیومنس کو لمٹ کرتی ہیں نا ان کے پوٹینشیل کو، وہ یہ فیئرز ہیں. Exactly. Of course. جو لوگ ان فیئر سے آزاد ہو جاتے ہیں نا، Oh. اور اللہ کے نبی نے ان کو ایسا مائنڈ سیٹ دیا تھا کہ وہ لوگ بری تھے ان فیئر سے کہ رزق کہاں سے آئے گا. وہ محنت کرتے تھے، وہ بزنس کرتے تھے، اسباب کا استعمال پورا تھا، لیکن وہ لائف ایسی گزارتے تھے کہ آپ کو پتہ ہے سبحان اللہ، ایک شیخ قاری صہیب کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، بہت سال پہلے کی بات ہے، 2012 کی بات ہے، ان کے انسٹیٹیوٹ میں. تو ہی شوڈ لاف اے لاٹ. ٹھیک ہے، ان کے شیخ آپ بہت زیادہ ہنستے ہیں. کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے صحابہ اتنے خوش رہتے تھے کہ ان کو تو آپس میں ایک دوسرے سے ملنے کا یقین نہیں ہوتا تھا کہ ہم دوبارہ ملیں گے. اف آئی میٹ یو، ابھی ہم سی آف کریں گے، تو ان کو یقین تھا کہ ہم دوبارہ ملیں گے بھی، بیکاز ان کے اندر موت کا اتنا انگرینڈ تھا کہ بس اب یہ آخری ملاقات ہے. اور وہ ہر نماز بھی اس طرح پڑھتے تھے کہ جیسے آخری نماز ہے. لیکن جب اس کے بعد مل جاتے تھے کسی سے تو دے شوڈ لو ایچ ادر کہ اس پر دوبارہ مل گئے ہیں، یعنی ہمیں امید نہیں تھی ملاقات کی. تو یعنی صحابہ لیکن میں کہہ رہا کہ کن فی دنیا کا انک غریب او عابر السبیل، دنیا میں اس طرح لائف گزارو جیسا تم اسٹرینجر ہو یا ٹریولر ہو. صاحب کہتے ہیں کہ اس سے ہم نے یہ سیکھا اس حدیث سے کہ اسٹرینجر یا ٹریولر یعنی اتنا شارٹ لیوڈ کہ ہم کہتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب ہم صبح کرتے تھے ہمیں رات کے آنے کا یقین نہیں ہوتا تھا. وَإِذَا أَمْسَيْتَ، شیخ جس کو رات کے آنے کا یقین نہیں ہے وہ کیا لمبے لمبے بینک بیلنس جوڑ کے رکھے گا؟ وہ کیا لمبی لمبی ہیلتھ انشورنس لے گا؟ بالکل ایسے. وہ کیا اپنی اولاد کے فیوچر کے بارے میں اتنا کنسرنڈ ہوگا؟ اس کا کام ہوگا میں آج انویسٹ کر کے چلا جاؤں، آج میں دین میں تربیت کر لی ہے، اللہ مالک ہے اور اللہ پالتا ہے. اور یہی وجہ تھی کہ ربیع بن عامر جب رستم کے اس میں گئے نا تو انہوں نے کہا ہم آئے ہیں لوگوں کو غلامی سے نکال کے ایک رب غلامی میں ڈالنے کے لیے. تو یعنی لوگوں کی غلامی سے میں سمجھتا ہوں اسلام ہمیں صحابہ کی لائف سے کہتی ہے آزاد ہو جاؤ یار، اور کیا کرو کہ بس ایک اللہ سے کنیکشن جوڑ لو. یا شیخ میں آپ کو صحیح بتاؤں، وین وی ریڈ، میرا یہ انالیسس ہے، وین وی ریڈ دا لائفز اور سویلائزیشنز، Indus Valley civilization, Utopian civilization, XYZ, Sumerian civilization, there are reasons for the flourishing. ان کے فلرشمنٹ کے ریزنز ہیں، واٹر، گولڈ، آئل، بہت منرلز، ایکسپوزی، وہ ریزنز ہیں. عرب میں تو کچھ تھا ہی نہیں یا شیخ. سعودی عرب، مدینہ، اٹ واز نتھنگ. وائی ڈڈ دے رائز؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کو صحیح بتاؤں میں آپ کو، اللہ کے نبی نے آ کے نا ان کا سارا کنیکشن جو بتوں سے تھا نا توڑ دیا، ان کے سارے فیئرز ختم کر دیے اور ان کو ایک رب سے کنیکٹ کر دیا جو کہ ان کے شارک سے بھی قریب تھا. اور جس چیز نے ان کو نا یعنی میں سمجھتا ہوں دیور امورٹلز بن گئے وہ ایک طرح سے. مطلب سارے خزانے جو تھے ان کو سمجھ میں آ گئی کہاں ہے نا. مطلب کہ یہ فیئر کا جو سب سے بڑا جو بت تھا یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توڑا. تو اسی آیت میں یہ دوسری چیز کیا تھی؟ ہنگر تھی، والجوع، کہ ہنگر تھی. وہ آپ خود سوچیں کہ 7 نبوی سے 10 نبوی تک جو بائیکاٹ ہوا اس میں سعد بن ابی وقاص فاتح ایران ہے، فاتح ایران کہتے ہیں کہ میری یہ حالت ہو گئی تھی کہ بھوک سے کہ میں نے جا کے ڈھونڈا تو مجھے ایک اونٹ کا پرانا چمڑا نظر آیا. اس چمڑے کو میں نے دھویا، اس کو سکھایا، اس کو کوٹا اور اس کا صفوف بنایا اور پھر پانی میں ڈالا اور پھر میں نے وہ پیا. اور کہتے ہیں ایک دفعہ میں بھوکا تھا کہ کہتے ہیں میرے پاؤں کے نیچے کوئی تر چیز آئی، مجھے پتہ نہیں تھا کیا تھا، میں نے اٹھائی اور منہ میں ڈال لی میں نے. مطلب آپ خود سوچیں کہ بھوک کی یہ حالت اور اس کے باوجود بھی مطلب ان کا لیول آف ایمان نیچے نہیں جا رہا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی ہیو ٹو کمپیئر آور سیلوز کہ ہمیں جب ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا یا کوئی اور تھوڑی سی چیز ہوتا ہم باہر مانگنا شروع کر دیتے ہیں. واللہ آپ خودکشی کے کیسز دیکھ رہے ہیں، آپ مین آر کمٹنگ سوسائڈ بیکاز میں خرچے پورے نہیں کر پا رہا، اور باقاعدہ ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی اپنی بیٹیاں بھی ہیں ان کے ساتھ نہروں میں چھلانگیں مار رہے ہیں اور ویڈیو بنا کے اور الوداعی ویڈیوز کہ آئی ایم لیونگ دس ورلڈ جسٹ بیکاز آئی کین ناٹ ٹیک اٹ اینی مور. بہت زیادہ غربت ہو گئی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وی ہیو ٹو لرن فرام دا لائفز آف دا صحابہ کہ دیکھو یار کہ وہ 3 سال بغیر کھانے پینے کے، ایک کھجور دی جاتی تھی چوس کے، اگلا بندہ اس کو چوس کے، اگلا بندہ. اس کے علاوہ غزوہ خندق کے موقع پہ بھی بلکہ جو اصحاب صفہ کے حالات تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یوزڈ ٹو پاس آؤٹ آن دا فلور آف مسجد النبوی، بے ہوش ہو جایا کرتے تھے بھوک سے. بالکل ٹھیک ہے. اور میں اس دن شیخ کو سن رہا تھا کہ ایسا ٹائم آتا تھا ان پہ، ایسے ٹائمز تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کے لیے نا کھجور 1 per day 1 date per day
per day bro, yeah. جی جی. ٹھیک ہے دیا کرتے تھے, اتنا مال ہی نہیں ہوتا اور تھا. کچھ صحابہ صفحہ تو اللہ کے نبی کے پاس آئے ایک دن اور گھر پہ آ گئے, یا رسول اللہ بہت بھوک ہے, تو آپ نے نا کچھ کھجوریں لی اور ڈسٹریبیوٹ کی, تو ہر صحابی کی قسمت میں نا 2 کھجوریں آئیں. تو حضرت ابو ہریرہ نے ایک جیب میں ڈال لی, اور کہا ابو ہریرہ ایک جیب میں کیوں ڈالی ہے؟ کہتے میری والدہ بھوکی ہے گھر پہ یا رسول اللہ. آپ کو پتہ ہے ایک روایت میں آتا ہے, سلف کہتے ہیں کہ جس بندے میں 3 کوالٹیز ہوتی ہیں نا, کائنات کی ہر نعمت جو نازل ہوتی ہے اس میں اس کا حصہ ہوتا ہے. اللہ. ایک اس میں اخلاص ہو, اخلاص. دوسرا ان تحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور تیسری چیز کہ انسان بھوک کے باوجود بھی کسی زیادہ بھوکے کو اگر اپنا مال دے دینا, یہاں پہ ابو ہریرہ آتے ہیں رضی اللہ عنہ. اب بھوک یعنی یحبون من ہاجر الیہم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. صحابہ نے یعنی سبحان اللہ جو انصار اور مدینہ جو مہاجرین کا جو کانسیپٹ تھا, انصار کو واقعی میں ضرورت تھی برو بہت ساری چیزوں کی, لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ان سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی, اور اپنے دل میں کسی قسم کا غیل نہیں پاتے. ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون, جس نے اپنے دل کی لالچ اور حرص کو ختم کر دیا نا وہ کامیاب ہے. تو دیور یعنی ایلیویٹڈ یا شیخ, یعنی ایک صحابی برو, جیسے میں نے رنگ پہنی ہوئی نا, یہ انہوں نے گولڈ رنگ پہنی ہوئی تھی, تو اللہ کی میں نے گولڈ رنگ دیکھی اور اس کو نا کہا اتار کے پھینک دی, اور کہا کہ تم میں سے کوئی شخص کیوں اپنے ہاتھ میں جہنم کا انگارہ پہنتا ہے؟ مردوں کو یعنی گولڈ, مردوں کے لیے گولڈ پہنا جائز نہیں ہے. تو اللہ کے نبی چلے گئے, تو وہ صحابی اللہ کے نبی کو فالو کرنا شروع ہو گئے. تو کسی نے کہا کہ بازو نا اپنا رنگ تو اٹھا لو, پہننا جائز نہیں ہے نا, کچھ اور کر لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہننے سے منع کیا نا سر, تو اس کو اٹھا لو بیچ دو, کاروبار کر. کہتے ہیں میں کیسے اٹھا لوں اس چیز کو جس کو نبی نے پھینک دیا, پھینک دیا جس کو. یعنی مائنڈ سیٹ دیکھیں جس کو اللہ کے نبی نے. یہ تو بھائی جو آپ نے ابو ہریرہ کی بات کی نا, دیکھیں سمجھنے کی بات ہے, کیونکہ ہم نے کمپیئر کرنا ہے نا اپنے آپ کو. حضرت ابو ہریرہ کیا کما نہیں سکتے تھے؟ میں شیخ کو سن رہا تھا, وہ بتا رہے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ پراپر ایک عربی ایک نوجوان ہے, ہی could have earned, ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ جیسے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھا, وہ ایک دن کماتے تھے اور ایک دن پڑھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, یعنی کہ ایک دن انہوں نے ڈیڈیکیٹ کیا ہوا تھا علم حاصل کرنے کے لیے اور ایک دن کمانے کے لیے. تو یہ بھی ایک بڑی اچھی اسٹریٹجی ہے, ہم تو اس سے بھی بہت دور ہیں. لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کلی طور پہ اپنے آپ کو فلی ڈیڈیکیٹ کر دیا ہوا تھا کہ میں نے سیکھنا ہے, میں نے کوئی چیز مس نہیں ہونے دینی. یو سی ناؤ دا پوائنٹ کہ he could have earned sustenance provisions. جی امیر المؤمنین فی الحدیث, اللہ اکبر, ایک بندہ اتنا شارپ اور سمارٹ ہو, انٹیلیجنس ہے نا. جی جی, بٹ ہی چوز دیٹ, کیونکہ جو کلیئرٹی وہ بہت ان کی تھی. اور یعنی صحابہ, اللہ اکبر, صحابہ ہیں برو کا نجوم, they are like stars. یعنی we are telling you there were people who never feared climbing the mountain top, who never feared aiming high and have lofty ambitions. They never feared. تو اسلام آپ کے دل سے اگر فیئر, یہ رمضان کا مہینہ, قرآن کی تلاوت, اگر آپ کے دل سے فیئر آف ہنگر, لاس آف ویلتھ, فیئر آف ڈیتھ, ڈیتھ سبحان اللہ, سب سے بڑا فیئر انسان کو مر نہ جاؤں میں, سیکورٹی. اللہ کے نبی بیٹھ کھڑے ہوئے, جنگ شروع ہونے والی, کہتے ہیں میری تلوار کون لے گا اور اسے حق کون ادا کرے گا؟ تو ابو دجانہ کھڑے ہوئے, کہتے ہیں وما حق ہو یا رسول اللہ, اس کا حق کیا ہے یا رسول اللہ؟ کہتے تم کسی مسلمان کو اسے اسٹرائک نہیں کرو گے اور پیٹھ پھیر کے نہیں بھاگو گے. فوراً سے ابو دجانہ لے لی اور اپنے سر پہ ریڈ بینڈ نہ باندھا برو, اینڈ فار دا اینیمی اینڈ دس, انہوں نے ان کی گردنیں ماری حتیٰ کہ وہ تلوار بینڈ ہو گئی برو. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہہ رہے ہاں یہ مجھ سے چیک کون لے گا, مجھ سے جاب کون لے گا, مجھ سے بونس کون لے گا, وہ کہہ رہے ہیں یعنی مجھ سے موت کے پہ بیعت کون کرے گا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کوئی یعنی یہ اناؤنسمنٹ نہیں کی تھی کہ مجھ سے کون بونس لے گا, یا مجھ سے کون چیک لے گا, یا مجھ سے کون پلاٹ لے گا DHA میں, یا مجھ سے کون فار ایگزامپل یہ اتھارٹی لے گا. نہیں, آپ نے کہا مجھ سے کون موت پہ بیعت کرے گا, اور صحابہ کھڑے ہو گئے. یعنی تو صحابہ کے اندر یہ چیز تھی کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے آخرت کے لیے. سو صحابہ آخرہ اورینٹیڈ, اینڈ انفارچونیٹلی وی آر دنیا اورینٹیڈ. ہم برو اگر بھوکے ہو جائیں, ہمیں اگر بھوک آ جائے, کتنے لوگ ہیں برو جو حرام نہیں کمائیں گے, کتنے لوگ ہیں جو گناہ نہیں کریں گے کہ مجھے یہاں پہ بھی اس موقع پہ بھی اللہ اور اس کے نبی کے اطاعت کو مینڈیٹری رکھنا اپنے آپ پہ,
ابھی دیکھیں نا یہ جو ہم نے بات کی کہ ہمیں اپنے آپ کے ساتھ کمپیئر کرنا چاہیے. ابھی چلو ہم نے ایگزامپلس دیں وہ بہت ہائی ایکسٹریم کی تھیں, وہ لوگ کہیں کہ یار بہت مشکل ہے ہمارے لیے, بٹ آئی گیو یو سم ایگزامپلس لائک فار ایگزامپل صحابہ کرام کی مارکیٹس کیسے ہوتی تھیں, ان کے بازار کیسے ہوتے تھے. جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا دا مارکیٹس ور اوپن اینڈ ان اٹینڈیڈ, کوئی بھی نہیں ہوتا تھا وہاں پر, اور نماز پڑھنے جاتے تھے. ٹھیک ہے, ایک چیز یہ ہوگی. ایک صحابی کے پاس ایک کسٹمر آیا تو صحابی نے کہا کہ یار میرے آج کوٹا پورا ہو چکا ہے, میرا یہ سامنے جو بھائی ہے دکاندار ہے اس کے پاس آج کوئی کسٹمر کلائنٹ نہیں آیا. یہی چیز آپ کو وہاں مل جائے گی, اب وہاں چلیں گے. اب اس چیز کو آپ کمپیئر کریں. واللہ میں کتنی دفعہ مارکیٹس میں گیا ہوں اور میں نے کہا بھائی صاحب آپ کے پاس یہ چیز نہیں ہے, بتا دیں کہاں سے ملتی ہے. 7 والی دکان سے ملتی ہے, وہ منہ بنا کے کہے گا ملتی نہیں ہے. اب اس میں مجھے بتائیں کوئی ایکسٹریم ایگزامپل ہے؟ دس از اے ویری سمپل ایگزامپل. صرف آپ نے یہ گائیڈ کرنا ہے کہ یار 7 والی دکان پہ چلے جائیے اور وہاں پہ چاہے. مطلب یہ دونوں ایگزامپل میں سعودی عرب سے دیکھتا ہوں. ہاں کہتے ہیں کچھ سال پہلے, ابھی تو بڑا حالات تھوڑا ڈفرینٹ ہوتے جا رہے ہیں, کچھ سال پہلے اراؤنڈ 40 ایئرز اگو, یعنی میری پیدائش سے پہلے مجھے ایک شیخ بتا رہے تھے, کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ اذان کا ٹائم ہے, کوئی شورتے نہیں ہیں, کوئی متوع نہیں ہے, یعنی پولیس اور زیادہ گولڈ شاپ, برو گروسری شاپ کی بات نہیں کر رہا, گولڈ شاپ لوگ کھلی چھوڑ کے نماز پہ چلے جاتے تھے. کھلی گولڈ شاپ ہے. یہ تو یہ اس مثال, کیا یہ آج کل پریکٹیکل مثال نہیں ہے؟ کیا آپ آج نہیں کر سکتے؟ نمبر 1. اور اس میں یہ نہ سمجھیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کھلی چھوڑ کے چلے جائیں, آپ بند کر کے چلے بند کر کے چلے سیکیور کر کے جائیں. یہ جائیں. ہمارے دین میں مطلب یہ کہنے کا کہ مثال دیکھیں. ہاں مثال دیکھیں. اور دوسری مثال شیخ, ریسنٹلی ایک بھائی بتا رہے تھے, عبد المالک فرید بھائی ہیں, وہ بتا رہے تھے کہ صحابی ایک نا آئی تھنک ریسٹورینٹ تھا, ہاں جو چل رہا تھا, بڑا فیمس تھا, اس کے ساتھ ہی اور ریسٹورینٹ کھولا, اس کے ساتھ ہی بالکل ایڈجسٹنٹ شاپ پہ ایک ریسٹورینٹ کھولا. جس دن اس کی اوپننگ تھی نا ساتھ ریسٹورینٹ کی, اس نے اپنا ریسٹورینٹ بند کر دیا اس دن کے لیے کہ آج جو آئے گا نا میرا کسٹمر میں اس کو یہاں بھیجوں گا, میرے بھائی کیا جو اوپننگ ہے. یا شیخ یہ کیا ہم ایک دن کے لیے نہیں کر سکتے؟ ہمارا مال کم ہو جائے گا, اللہ برکتیں دے گا. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رزق اللہ نے دینا ہے ہمیں, رزق کا ذمہ اللہ کے پاس. ہمارے ہاتھ, ہماری سوچ, ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں ٹیکنیکس, اسٹریٹجیز جس میں دوسروں کے ساتھ ہم زیادتی بھی کر رہے ہوں گے, غلط صحیح ہے یا نہیں اس کا کوئی لحاظ نہیں, وہ نہیں ہمیں ارن کر کے دیں گی دنیا کی پروویژنس جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم غلط کام کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں اللہ نے دینا ہے. تو اگر آپ اللہ کے لیے سیکریفائس کریں گے, اللہ نہیں دیکھ رہے آپ کو. اللہ اگر آپ کو دیکھ رہے ہیں, اللہ تو بہت غیرت مند ذات ہیں. تو یعنی اس پہ پریکٹیکل مثال دی جائے کہ انسان کے اندر نا غیرت ہونی چاہیے اللہ اور اس کے دین کے لیے. جیسے ماشاء اللہ عمر بھی نے کی بات ہے, تحدیث نعمت کے لیے بتا رہا ہوں, صرف کوئی انسان کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ انسان کتنا جنتی ہے یا کتنا اللہ کے نظر میں کیا ہے. لیکن ان کو نا ہی واز ایلیجیبل فار نیشنلٹی آف جرمنی, ٹھیک ہے, ان کو سارے ڈاکومنٹس مل گئے. لیکن ایک آخر میں نا ایک پوائنٹر تھا, اس میں تھا کہ سوورنٹی آف لیجسلیشن بلانگس ٹو دا پیپل. اقتدار اعلیٰ کا مالک لوگ ہیں, عوام ہے, کیونکہ وہ لبرل ڈیموکریسی. there was no یعنی گاڈ ان دیٹ. اچھا, یہ تو یعنی ایک شرک پہ سائن کرنے والی بات ہے نا. تو یعنی برو اس کے بعد ایولیوشن ہوتی ہے, لیکن پاسپورٹ مل جاتا ہے, آپ کو سارے ہیلتھ بینیفٹس مل جاتے ہیں. الحمدللہ ہی ڈنٹ سائن, اور ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے. اچھا, تو وہ نہیں ملا ان کو نا, یعنی ورنہ جرمن نیشنل ہوتے یا XYZ سارا معاملہ ہوتا ہے. الحمدللہ اللہ کی رضا کے لیے میں سے ہی پوچھنا چاہتا کہ کیا آپ اس ڈیسیجن پہ ریگریٹ کرتے ہیں, یا آپ کو اللہ نے اس کے بعد دکھایا کہ وہ ڈیسیجن تمہارا اچھا تھا اور تم میں نے یعنی یج اللہ مخرجا آپ نے نوٹس کیا؟ واللہ 2016 کی بات ہے یہ, اور آج 2026 ہے. الحمدللہ I only felt better on that decision always whenever I think about that. اللہ پتہ نہیں ایک دماغ, ایک ذہن میں, ایک دل میں ایک عجیب سی خوشی ڈالتے ہیں کہ اللہ کی خاطر کیا. نمبر 2, کسی جگہ پہ مجھے پروویژنز میں جس لیے لوگ پاسپورٹ لیتے ہیں, جیسے میں بتا رہا تھا ابھی, مجھے کبھی کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہوا, اور مجھے بڑی ایک دل میں تسلی رہتی ہے. یہ میں بتاتا نہیں ہوتا تھا لوگوں کو. آج آپ نے ویسی تحدیثاً اس کے لیے کہ چلیں کسی کا فائدہ ہو جائے اس لیے بتا دیا, ادروائز میرا اللہ کے درمیان. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اف یو کین ڈو اٹ, یعنی لوگ اپنا دین بیچنے کے لیے تیار ہیں کہ ہمیں کوئی باہر کا پاسپورٹ مل جائے, ہم اپنا سب کچھ دے دیں گے. یا شیخ اللہ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف دین. میں کہہ رہا ہوں رمضان میں اگر آپ نے یہ نہیں سیکھا نا کہ دین پہ ریڈ لائن ہے, دین کمپرومائز نہیں کرنا, چاہے شادی ہو یا ڈیتھ ہو. جب اللہ کے نبی چلے گئے دنیا سے, جس دن وہ گئے, اس سے بڑی کیٹاسٹرفی امت پہ آئی نہیں آئی. اللہ کے نبی نے خود کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تمہیں کوئی دکھ ہے نا, میری موت کو یاد کر لیا کرو.
کیونکہ اس سے بڑا دکھ امت پہ یا اس کائنات پہ نہیں آیا شیخ. اللہ کے نبی کا جانا اس دنیا سے, ان کی بلیسڈ باڈی کا اس دنیا میں نہ ہونا, اور وہ آخرت کی طرف وہ سفر کر گئے. ناؤ اتنی بڑی کیٹاسٹرفی ہے برو, انسان تو اپنا آپ بھول جاتا ہے نا. بالکل. عمر بن خطاب نے نوک کیا تو حضرت عائشہ نے پوچھا کون ہے, میں نے کہا عمر ہے, اجازت چاہتا ہوں. حضرت عائشہ نے, ابھی اللہ کے نبی چلے گئے ہیں, ایک غم کا ٹائم ہے, اس ٹائم کیوں پردہ کر رہی ہیں آپ؟ انہوں نے اپنے آپ کو پردہ کیا برو. پھر کہ عمر اب آئے, یعنی دے فالوڈ شریعہ ان ہیپینس اینڈ سورو. اور ہم لوگ انفارچونیٹلی یہ کام نہیں کرتے. ہمیں جب کوئی فار ایگزامپل جسٹیفائی کرتے ہیں, جب کوئی خوشی مل جائے تو دیکھیں نا خوشی کا موقع ہے نا, ایک دفعہ کرنے دیں, ابھی کر رہے ہیں ویسے آئندہ نہیں کریں گے, اور جب غم ہو تو دیکھیں ابھی کرنے دیں. نہیں عاشق, یہ صحابہ والی سیرت نہیں ہے. Another thing is جو ہم compare کر سکتے ہیں which is very much needed these days is the rank. ٹھیک ہے نا, let's compare that how they used to deal with ranks when they were demoted. ٹھیک ہے, اب آپ کو پتہ ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, he's a general and he is outperformed. His performance is the best. Because of his performance is good, he's demoted. ہے مطلب کہ ڈیموشن ہو رہی ہے پرفارمنس غلط کی وجہ سے نہیں, ڈیموشن ہو رہی ہے کہ اچھی پرفارمنس کی وجہ سے, ایکسیپشنل پرفارمنس کی وجہ سے لوگ ان کو پسند کرنا شروع کر رہے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا آپ ڈیموٹ ہو کے یو فائٹ ایز اے سولجر اور کم بیک ٹو می. اینڈ ہیئر حضرت خالد بن ولید کے ماتھے پہ کوئی شکن نہیں آیا. کہتے ہیں آئی ایم اے سولجر آف اللہ, سو آئی فائٹ ہیئر ایز اے سپاہی, ایز این آرڈنری سپاہی میں جو ہے فائٹ کروں گا. اور وہ فائٹ کرتے ہیں. کل میں ایز اے سپر سالار فائٹ کر رہا تھا اللہ کے لیے, یہ غالباً ان سے منسوخ کیے جاتے ہیں ورڈز, اور آج میں ایز اے سولجر کروں گا. واٹس دی ڈفرنس؟ کمپیئر آر پولیٹیشینز اینڈ آر جنرلز اور جو بھی, I mean if they are demoted, how are they going to react? وہ تو چھوڑے نا, ہماری اپنی بات کر لینا. ہمیں اپنی پوزیشن سے کہہ دیا جائے کہ چلیں آپ کے کوئی ریزن نہیں ہے, ہم آپ کو ہٹاتے ہیں. ہاؤ وڈ یو فیل؟ یا لوگ تو کانسپیریسیز کرنا, سیاستیں کرنا شروع کرتے ہیں کہ احتجاج کریں گے ہم, حب المنزلہ. اصل میں نا دنیا کی محبت از دا مدر آف آل ایولز. ابھی دیکھیں نا یہ ایک اور چلو لیٹس ٹاک اباؤٹ پولیٹیشینس. ٹھیک, لیٹس ٹاک اباؤٹ پولیٹیشینس, ہاؤ دے بہیو دیز ڈیز اینڈ ہاؤ دوز پولیٹیشینس اور رینک آفیسرز یوز ٹو بہیو. فار ایگزامپل گورنر آف شام ہے, حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی ہیں, حضرت عبداللہ بن عامر بھی ہیں. کمپلینٹ کی لوگوں نے کہ یار یہ غائب ہو جاتے ہیں بیچ میں, یہ آتے نہیں ہیں ڈیوٹی پہ. حضرت عمر نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا گورنر اس طرح. انہوں نے پوچھا, جب انویسٹیگیٹ کیا تو انہوں نے کہا امیر المومنین میرے پاس صرف ایک جوڑے کپڑے ہیں, اور جب وہ گندے ہوتے ہیں تو میرے پاس کوئی کام کرنے والا نہیں ہے, اور میں نے اس کو خود دھونا ہوتا ہے, دھو کے اس کو سکھانا ہوتا ہے, اس کو سافن اپ کرنا ہوتا ہے, کیونکہ اتنا سخت اور ہارڈ اور موٹا کپڑا ہے, اور اس ایک دن کے لیے مجھے چھٹی لینی پڑتی ہے. ادروائز میں کیسے, مطلب میرے پاس کپڑے نہیں ہیں. ان کا تمہیں جب پیسے دیے ان کو, کہتے ہیں یار آپ کو میں پیسے دے رہا ہوں, آپ کو میں آپ کی تنخواہ بڑھا رہا ہوں, میں دے رہا ہوں ان کو, انہوں نے ڈونیٹ کر دیے. ابو عبیدہ بن جراح کے پاس گئے اور انسسٹ کیا وہ کم اینڈ وزٹ یو. ابو عبیدہ نے کہا ناؤ ڈونٹ کم ٹو مائی ہاؤس, ہی از اے گورنر. اور ابو عبیدہ بن جراح کے گھر جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ یار گھر کی حالت خستہ ترین ہے. انہوں نے کہا ابو عبیدہ کھانے کے لیے کچھ دو مجھے. اب کھانے کو ہی کچھ نہیں ہے, گورنر کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. جاتے ہیں کسی باسکٹ سے بریڈ کرمز پڑے ہوں پرانے, اور پانی رکھ دیتے ہیں کہ جس میں ڈبوئیں اور امیر المومنین نوش فرمائیں. I mean this is how they used to live their life. As this is a governor we are talking about, and this is how they used to live their lives. I mean imagine that. صحابہ عہدوں سے بھاگتے تھے. ہمارے اسلاف دین میں جو اصل میں جس کو دین کی سمجھ آ جاتی ہے نا, اہل علم, وہ عہدے سے بھاگتا ہے, کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے اللہ کے. ہاں بہت سویئر. ہمارے ہاں لوگ عہدے ان پہ جھپٹ رہے ہوتے ہیں, بلکہ جھپٹنا حلال طریقے سے ہو تب بھی ڈسکریجڈ ہے, یعنی کہ تب بھی بہت بڑی مصیبت ہے. جھپٹ رہے ہیں حرام کر کے, لوگوں کو مار کے, لوگوں کو پھنسا کے, بند کر کے, پتہ نہیں کیا کیا کانسپیریسیز کر کے. فتووں سے بھاگتے تھے. جب آگے پوچھتے تھے کہ آپ ذرا بتا دیجئے کچھ اس کے بارے میں, کہتے ہیں ان سے پوچھ لو, حالانکہ پتہ ہوتا تھا. اور کہتے تھے کہ یار مطلب یہ زیادہ بہتر میرے سے جانتے ہیں, آپ ان سے جا کے پوچھ لیں, ہی از مور فقیہ دین می. بچتے تھے یار, کیوں اپنے آپ کو پھنسا رہے ہو. عمر بن خطاب جیسا ظاہر بھی کہتا ہے کہ ابو عبیدہ ہم سب کو دنیا نے بدل دیا سوائے تیرے. تو بچہ ہے, باقی ہم سب کو دنیا نے نا چینج کر دیا. امین حادل امہ یا شیخ.
اللہ And اکبر. let's talk about another subject. Let's talk about anger. Their anger was for Allah subhanahu wa ta'ala. Their bughz was for Allah subhanahu wa ta'ala. Our anger is for our Zat. Now Hazrat Ali Raza Ta'ala anhu is fighting with an enemy. وہ ان کو نیچے گراتے ہیں, جب خنجر مارنے لگے تو he spat on his face. تھوک پھینک دیا چہرے پہ. اب تو وہ تھا کہ اب اور غصے میں آنا چاہیے تھا کہ میں اب تمہیں بتاتا ہوں, ذرا تکلیف کے ساتھ میں تمہیں ماروں گا. یہ بیکڈ آف. لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ تو تھوک پھینک دی اس نے. کہتے پہلے میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا, اب جب اس نے تھوک پھینکی تو اس میں میری ذات بھی بیچ میں آ گئی اس غصے میں, تو اب میں جو ہے اس کو قتل نہیں کر سکتا. اس حوالے سے میں معاف کرتا ہوں, معاف کرتا ہوں میں. وہ بندہ شاید مسلمان ہو گیا. مطلب اس طرح کے ایکٹس کے بعد they were role models, they were not lecturers. یاد رکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین were role models. They were not lecturers. Speakers نہیں تھے, They were not instructors نہیں تھے. speakers. اصل میں No, کیوں, no, no. why were they role models? There's a very very clear to understand and big دلیل for that. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بیسٹ جو ایرا یا زمانہ ہے وہ میرا, یا ٹائم ہے وہ میرا ہے, یعنی کہ صحابہ کا, جس میں صحابہ تھے, پھر اس کے بعد والا, اور پھر اس کے بعد والا جیسے تابعی اور تبع التابعین جس میں آتے ہیں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا تھا کہ سب سے بیسٹ ٹرینڈ جو لوگ ہیں نا وہ میرے زمانے کے ہیں, یہ صحابہ جو میرے صحابی ہیں. آبویسلی انہیں کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد ان کو فالو کرنے والے, پھر ان کو فالو کرنے والے. تو یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ دے آر ریئلی رول ماڈلس. اسی لیے جب ہم دین کے حوالے سے ہم سمجھ کے یہ جو منہج یا جیسے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دین کو نا, تو اہل علم یوں ہی بتاتے ہیں کہ قرآن, سننا, اور پھر جو فرسٹ 3 جنریشنز ہیں کیسے انہوں نے اس کو سمجھا, سلف الصالحین میں سے فرسٹ 3 جنریشنز, وہ ریفرنس کے طور پہ ایون ہمارے لیے موجود ہے کہ قرآن اور سننا کو انہوں نے کیسے سمجھا. اس طرح ہم انشاءاللہ فالو کریں گے. برو دیکھیں رول ماڈلس. اب جو ایک اور بات میرے ذہن میں آئی ہے, دا موسٹ ڈیفیکلٹ جاب فار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واز ٹو سیٹل دا مہاجرین ان انصار. یہ سب سے پتہ ہے مشکل جاب تھی, بیکاز آپ کو پتہ ہے اس میں پوری اکانومی خراب ہو جاتی ہے دوسری سٹی کی یا کنٹری کی. اس لیے دیکھیں مائنمار اور برما میں کیا ہوا, جب وہ آ کے بیچارے بارڈرز پہ کھڑے ہوئے, ہم لوگوں نے کیا کیا, وی کلوز دا بارڈرز. بنگلہ دیش, پاکستان, all Muslim countries, they closed the border and they were killed in the border. Those people. اب جب انہوں نے جب لے کے گئے وہاں پر مہاجرین کو, اور جب بھائی بھائی بنایا, تو ان کا جو ایٹیٹیوڈ تھا انصار کا, that was literally, I'm saying that is unbelievable. آپ کو پتہ نا عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ, اور حضرت کے ساتھ, واللہ آپ سوچ سکتے ہیں حضرت کہتے ہیں کہ I am the richest in Medina. This is my DHA house of 5 canals. This is my other DHA house of 5 canals. Take whichever you want. This is my one plaza. This is my other plaza. Take whatever you want. Take one of it. Acha, these are my wives. Choose one and I'll divorce. And after the iddah you can marry. I mean, wallah, اور مہاجرین بھی کچھ کم نہیں تھے. انہوں نے کہا آپ کو اللہ تعالیٰ عزت دے, آپ کے مال میں جسٹ شو می دا مارکیٹ. اینڈ دس واز دا مین ہو از ہوم لیس, ہو ہیز نتھنگ ان ہز پاکٹ, اینڈ ہی گوز ٹو دا مارکیٹ اینڈ ہی ورکس, اینڈ وین ہی ڈائز, اتنا سونا کہ کلہاڑیاں ٹوٹ گئیں اور سونا جو ہے ڈیوائڈ نہیں ہو سکا جب وہ فوت ہو رہے تھے. اتنا سونا تھا ان کے پاس. اصل میں یہاں پہ نا یہ پوائنٹ بڑا ضروری ہے کہ شو می دا مارکیٹ پلیس کے جو الفاظ ان کے ہیں, یعنی دے ہیڈ اے لیول آف ڈگنیٹی جس میں وہ ہاتھ نہ پھیلائیں, لوگوں سے نہ لیں, بلکہ وہ خود اپنے ہاتھ سے کام کر کے اپنے آپ کو اللہ کی رضا سے پالیں. یہاں پہ اللہ کے نبی نے کہا, ایڈ کر دوں, کیونکہ یہ بات ہوئی ہے نا سونے کی, کوئی بندہ یہاں پہ ہم نے اس کو صحیح طریقے سے کور کر لینا چاہیے, کیونکہ یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی کمپیریزن مثال ہے. جیسے ہم نے پاورٹی کی سائڈ کی بات کی نا کچھ دیر پہلے, اور اس میں ایکسٹریم بتائی. یہاں پہ جیسے آپ نے کہا کہ سونا چھوڑ کے جا رہے ہیں, اسی طرح عثمان بن عفان ون آف دا ریچسٹ, کہ وہ کیملز 100 کیمل ایک ہی نشست میں 1000 دینار کے گولڈ کوائنز کر رہے ہیں ڈونیٹ, اور جب وہ فوت ہو رہے ہیں اس ٹائم بھی ان کی ویلتھ تھی. ہمارے دین ہمیں ہر طرف گائیڈ کرتا ہے, ہر ایسپیکٹ میں گائیڈنس دیتا ہے. جو صحابہ کی لائف ہے نا, ہمیں مختلف صحابہ مختلف جگہوں پہ ملتے ہیں. تو جو یہ صحابہ ریچسٹ, ون آف دا ریچسٹ تھے, سونا چھوڑ کے جا رہے ہیں, یاد رکھیں کہ ان کے دل میں مال نہیں تھا. وہ مال ارن کرتے تھے, اللہ برکت ڈالتے رہتے تھے, وہ حلال وہ برا مال جیسا بھی مال ہے وہ اس کی ساری خامیاں بتا کے بیچتے تھے, ہر چیز کو صحیح واضح کر کے بزنس کرتے تھے, گڈ رولز پہ.
اللہ ان کے مال میں اتنی برکت ڈالتے رہتے تھے. اور مزید اس لیے بھی کیونکہ ان کے دل میں مال نہیں تھا, وہ اللہ کی راہ میں صدقہ 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 کرتے, اتنے کام کیے, اتنے بڑے بڑے کام کرا کے دیے عثمان رضی اللہ عنہ نے. تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے کہ ارننگ منی از ناٹ رانگ ان اسلام اور ناٹ ڈسکریج لائک دیٹ, آلدو کہ اس میں کافی باتیں ہیں جس میں جو کچھ ڈسکریج بھی ہیں کیونکہ وہ انسان کو خراب کر دیتی ہیں. لیکن اگر آپ کا گول کلیئر ہے اور آپ اللہ کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے, حلال حرام کی تمیز کرتے ہوئے, اچھے انسان, جی بالکل, اور دنیا کو آبجیکٹیو بنا کے نہیں, آخرت کو آبجیکٹیو بنا کے اگر آپ لگے ہوئے ہیں کام میں اور آپ کے کام میں برکت آ رہی ہے. ابھی بھی بہت سارے ایسے بہت سارے اچھے مسلمان موجود ہیں, آپ مختلف ممالک میں دیکھیں گے وہ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں, آرفنیجز کا اور پتہ نہیں کس کا. تو دین دس ویلتھ کین بیکم ریئلی گڈ فار یو. بلکہ وہ حدیث مجھے یاد آ گئی جس کا مفہوم یہ ہے کہ حسد ویسے تو ایول ہے نا, گناہ ہے حسد. عربی میں حسد کے لیے حسد ہی ہے, اور انگلش میں بھی انوی ہے, لیکن اردو میں 2 لفظ اس کے لیے ہوتے ہیں. ہم شیخ سے پڑھ رہے تھے, انہوں نے ایکسپلین کیا تھا یوں کہ رشک ہے, رشک از پازیٹیو حسد. تو حسد ان جنرل از کنڈیمڈ, اٹ از فوربڈن, اٹ از گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے. لیکن صرف 2 معاملات میں حسد, عربی میں لفظ اس کے لیے حسد ہی یوز ہوگا, اردو میں ہم رشک کہہ لیتے ہیں اس کو, وہ جائز ہے. اور وہ کیا ہے؟ کسی کے پاس اتنا علم ہوا, کسی کو آپ ایسا عالم دیکھتے ہیں کہ وہ واقعی اس سے لوگ بہت استفادہ حاصل کر رہے ہیں, وہ اللہ کی راہ میں کام کر رہا ہے علم کے, تو آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ میرے پاس بھی کاش اتنا ہو یا اللہ, تاکہ میں بھی لوگوں کو کر سکوں. دوسرا وہ مالدار مومن جس کے پاس اتنا, اللہ نے جس کو اتنا مال دیا کہ وہ خوب اس سے خیر کے کام کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں لٹاتا ہے اور لوگوں کے فائدے کا باعث بنتا ہے, اس پہ بھی آپ رشک کر سکتے ہیں, یعنی اس سے پازیٹیو حسد کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی اتنا مال دیں. آپ پوری دنیا میں دیکھیں نا, جو لوگ الیکشنز لڑتے ہیں وہ جنرلی کون ہے؟ اب ٹرمپ واز ناٹ اے پولیٹیشین, ٹرمپ واز اے بزنس مین. ایلون مسک وازنٹ اے پولیٹیشین, ہی واز اے بزنس مین. بڑے بڑے جو ٹیک جائنٹس ہیں پولیٹیشینز نہیں تھے, بزنس مین تھے. یعنی یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ویلتھ از انفلوئنس, وی ہیو ٹو یوز دس انفلوئنس ٹو سپورٹ اسلام اینڈ ہیلپ اسلام. اگر آپ کا مال اسلام کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے, یعنی اف یو ارن منی اور اللہ اس میں برکت دیتا ہے اور آپ دین کے لیے اوپر آ کے کام کرتے ہیں, سو جو یو ایس کی پالیسیز ہے کون ڈکٹیٹ کرتا ہے؟ شوگر کمپنیز, بڑے بڑے ٹیک جائنٹس, یعنی ایلیٹ کرتی ہے نا. تو اگر آپ اللہ کے رضا کے لیے کماتے ہیں, بٹ یہ بہت اسٹرانگ چیک رکھنا ہے کہ کب انسان گمراہ ہو جائے, کب ڈسٹریکٹ ہو جائے. تو ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ جیسے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ سارا اس طرح سے کرتے ہیں نا, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, تو پھر یہ مال آپ کے لیے بہت بڑا فائدہ مند ہے اور یہ آپ کے لیے ثواب کا صدقہ, میں کہ صدقہ جاریہ کا باعث ہے, جس میں آپ انسٹیٹیوشنز بنا کے چلے جاتے ہیں, جس میں آپ لوگ تیار کر کے چلے جاتے ہیں, ادارے بنا کے چلے جاتے ہیں, جس میں لوگ آتے رہے اور جو نا صحابہ کی مینٹیلٹی پہ وہ تیار ہو رہے ہوں انشاءاللہ. اور جیسے عبد الرحمن بن عوف نے کہا نا کہ یار سعد شو می دا مارکیٹ پلیس, دس شوز کہ ہمیں اپنے ہاتھ سے کمائی کھانا سب سے افضل کمائی ہے. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے افضل جو رزق ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے محنت کرے کمائے. داؤد علیہ السلام کی مثال ہے, کیونکہ داؤد اپنے ہاتھ سے کماتے تھے اور خود کھاتے تھے. تو داؤد کی 2 چیزیں بہت پریز ورتھی ہیں, ایک ان کے روزے آلٹرنیٹ ڈیز پہ, اور ان کے اپنے ہاتھ سے کمانا, خود سے ہاتھ سے کمانا, یعنی اپنی سیلف محنت سے. تو حالانکہ یعنی سبحان اللہ لیڈر تھے, ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ انسان لوگوں پہ ڈپینڈنٹ نہ ہو, ہاتھ نہ پھیلائے. الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ, نیچے سے بہت بہتر ہے, یعنی اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہت بہتر ہے. یعنی مال کمانا کین بی ریئلی گڈ فار یو. اس میں ایک اور چیز ہے, کنڈیشنز فلفل کرتے ہیں, ایک اور چیز ہے جو بہت ضروری ہے, جو آج کل ہمارے عام مسلمان جو ہے مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اور وہ پھر بغض بن جاتا ہے اور کینہ بن جاتا ہے کہ کسی کو اگر وہ دیکھتے ہیں, فار ایگزامپل سم مولوی صاحب از رائڈنگ اور he is driving a Mercedes, for example, or some expensive car, all of a sudden lot of things, start to come in their minds, saying کہ یہ مولوی صاحب کیا مال میں پھنسا ہوا ہے. So this is نہیں, مال میں پھنسا کے علاوہ کہ وہ ایک دم ریلیٹ کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے, یا ایسے صحابی رضی اللہ عنہم مجمعین کے ساتھ جو بالکل ہی خستہ حالت میں تھے اور بہت ساری بڑی پکچر میں بہت ساری چیزوں کو مس کر دیتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں اس وقت جو سب سے جو بڑی جو سواری تھی وہ اونٹ تھا, ہاتھی ہوتا شاید وہ بھی ہوتا, اونٹ سب سے بڑی سواری, اس کے بعد گھوڑا تھا, گھوڑا سب سے بڑی سواری تھی, پھر اونٹ تھا, پھر پیدل تھا, پھر یہ ساری چیزیں تھیں. تو اس لیے اگر جب آپ کسی کو دیکھیں اور وہ اگر کسی بڑی گاڑی میں ہے یا کوئی اور اس کے پاس بڑا گھر ہے اور وہ دیندار بھی ہے, تو شک نہ کریں. خواہ کا جو شک ہے نا,
آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز جائز ہیں. بلکہ اگر اس نے اگر صحیح طریقے سے اس نے کمائی نہ ہے, صرف جائز بلکہ یہ حدیث کے احسن ہے, مطابق اور خوشحالی plus- کی علامت ہے یہ جو دو اس میں سواری بھی ہے, اچھی سواری اور کشادہ گھر. پلس ایک اور اگر وہ چیز اس میں خیر کے کام کر رہا ہے, پلس ایک اور چیز اس میں یہ ہے کہ آپ ایک عبادت کے رکن کے حقدار بن جاتے ہیں جس کو کہتے ہیں زکوٰۃ. آپ کے پاس پیسے نہیں تو آپ زکوٰۃ ہی نہیں دے پا رہے, اب حج نہیں کر پا رہے, 2 اہم رکن آپ سے مس ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ حج کر سکتے ہیں, آپ کا فرض پورا ہو گیا, پلس آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں. کتنی بڑی 2 عبادتیں ہیں جو آپ کی مس ہو رہی ہیں صرف پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے. اسلام ڈزنٹ ہیٹ ویلتھ, اسلام ہیٹس ہولڈنگ ویلتھ اینڈ لونگ ویلتھ, کہ جس کی وجہ سے آپ دین کو کمپرومائز کر رہے ہو. زکوٰۃ. اور جو زہد ہے نا, زہد از ناٹ یو اون نتھنگ, زہد از نتھنگ اونز یو, یور ہارٹ. ٹھیک ہے, یو کین اون اے لاٹ آف تھنگس. یعنی بہت سے لوگ بہت کچھ اون کرتے ہیں بٹ دے ڈونٹ ہیو دا لو آف دیز تھنگز ان دیئر ہارٹس. اور دیر آر پیپل دوز ہو اون نتھنگ, اور ان کے دل دنیا کی لذت اور دنیا کی محبت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ظاہر نہیں ہوتے. اپیرنٹلی وہ دیکھنے میں لگتا ہے. تو یعنی آپ نے سے بالکل صحیح کہا ایگزیکٹلی کہ ہمیں نا یعنی دیندار لوگوں کو نیک یعنی نیک بھی ہونا چاہیے اور مالدار بھی ہونا چاہیے. ایک حدیث ہے, نعم المال الصالح لرجل الصالح. کیا ایک کمال کی بات ہے کہ بندہ بھی نیک ہو اور مالدار بھی ہو, لیکن یعنی بیلنس ٹرائی کرنا ہے. یعنی ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایگزامپلس بھی ہیں, وہ بھی ہیں. تو ایسا نہیں تھا کہ صحابہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اٹس اے myth کہ poverty is equal to piety. It's a myth. ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ ویلتھ کین بی اے بگ ٹیسٹ فار اے پرسن اور پاورٹی ایز ویل, لیکن ایوری پور پرسن از پائس, نو ناٹ ایٹ آل, اور ناٹ ایوری ویلدی پرسن از گناہ گار. سورۃ الفجر کی آیات ہیں بڑی کلیئر, 2 بالکل ایگزیکٹلی یہی چیز ایکسپلین کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسان کا رب اس کو آزماتا ہے, مبتلاہ, ابتلا کا ورڈ ہے اس میں, آزمائش ہو رہی ہے, ود انعام و اکرام, فاکرمہ و نعمہ, انعام و اکرام, مال و دولت, ہر چیز آپ کے پاس ہے. مبتلاہ, آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. فیقول ربی اکرمن, کہ وہ بس وہ ہو کے کہہ دیتا ہے کہ جی بس میرے رب نے مجھے دیا جی بہت کچھ. اور اس کے بعد اس سے اگلی آیت ہے, میں جسٹ کمپلیٹ کر دوں پھر آپ کیجیے گا, کہ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, اور جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے رزق کم کر کے, تنگی سے, پاورٹی سے, یا کوئی اور مصیبت آ گئی ہے, فقول ربی اہانن, تو کہنے لگا اللہ کو کی طرف بلیم ڈال دیتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا, رسوا کر دیا. یہ تو یہ دونوں فارمز آف ٹیسٹ ہیں. پاورٹی, ایکسٹریم پاورٹی کین آلسو میک یو ڈو بیڈ تھنگس اینڈ ڈس اوبے اللہ سبحانہ تعالیٰ, اس میں بھی آپ نے صبر کرنا ہے. لیکن وہ یہ ضرور ہے کہ پاورٹی کا ٹیسٹ ایسا ہے جو ساتھ ساتھ اگر آپ صبر کر رہے ہیں آپ کا پاس ہوتا جا رہا ہے, آپ کو جو اس کا اجر ملے گا. تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جو امیر لوگ ہیں نا وہ غریب لوگوں سے 500 سال بعد جنت میں انٹر ہوں گے. تو آف کورس جو پاورٹی کا ٹیسٹ ہے نا وہ دنیا میں جو کنٹمپریریلی ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے, لیکن وہ ساتھ ساتھ آپ کو بہت ساری شورٹیز دے رہا ہے کہ آپ پاس ہوتے جا رہے ہیں. جو امیر بندہ ہے نا اس کا سائلنٹلی ٹیسٹ ہو رہا ہے, اس کے پاس مال ہے, پڑا ہوا ہے, 10 سال گزر گئے, یہ لیا ہوا ہے, وہ لیا ہوا ہے, ہر چیز کا حساب دینا ہے. اس نے اپنا ٹیسٹ خود ریئلائز کرنا ہے اور ساتھ ساتھ مال کو پاک کرتے رہنا ہے اور اپنی بچت کرنی ہے. تو یہ ضرور ہے کہ پاورٹی میں اگر بندہ صبر کرے نا تو وہ زیادہ سیکیور فیل ہوتا ہے. عام طور پہ لوگ مال کے ٹیسٹ میں فیل ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, ہم تمہیں آزمائیں گے خیر سے اور شر سے, یعنی دونوں یہ آزمائشیں ہیں کہ ہم آزمائیں گے. And if you think you're not being tested, you're still being tested. That you are actually being tested. You're thinking you're not being tested. Exactly. You're probably failing then. اچھا, اس میں ایک اور بھی چیز, ایک اور بھی سبجیکٹ ہے جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ انسان آج کل بہت زیادہ جب احادیث اور قرآن مجید کی آیتیں آتی ہیں, اگر سمجھ نہیں آتی تو عقل اور سائنس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. اینڈ وہ سمجھتا ہے کہ شاید قرآن از ڈپینڈنٹ آن سائنس. اب عقل میں نہ آنا ایک چیز کا, اور ایسی پھر اس کی تعویلات کر دینا جو حدیث کے بھی خلاف, قرآن کے بھی خلاف, ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ کی عقل میں نہیں آ رہی یا آپ کی جو تعویل بن رہی ہے اس کے ساتھ ہی آ نہیں رہی ہے. تو اب دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو جب ہم اپنے آپ سے کمپیئر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اچھا بیچ میں کون ملتا ہے, ابو جہل. کہتے کہاں سے آ رہے ہو, کہتے میں معراج پہ گیا ہوا تھا اور اس کے بعد میں بیت المقدس گیا تھا. ہاں, پہلے بیت المقدس, پھر میں معراج, پھر واپس. کہتے ہینگ آن اے سیکنڈ, یہ کیا, کہاں گئے تھے, انہوں نے بتایا ادھر ادھر.
وہ فوراً ہی اس نے لوگ اکٹھے کر لیے، کیونکہ وہ تو چاہتا تھا کہ کسی طرح میری عقل میں یہ چیز نہیں آ رہی، اس لیے تو اس کو ابو جاہل کہہ رہے تھے نا، اس کے اب عقل میں نہیں آ رہی تھی یہ چیز، بیکاز فزیکلی وہ سمجھ لے کہ ابو جاہل جو ہے، ابو جہل واز اے سائنٹسٹ، فزکس کا ماہر ہوگا نا، ظاہری بات ہے اس نے یہ جب جج کیا کہ میرے فزکس میں نہیں آ رہی ہے، فزکس خاص فزسسٹ، کچھ فزسسٹ ہیں آج کل جو ایسے ہیں، وہ فزسسٹ تھا، تو اس نے ظاہری بات ہے اس نے کہا یہ چیز میری عقل میں نہیں آ رہی، دس ناٹ پاسبل، تو اس نے کیا کیا، لوگ اکٹھا کر لیا، لوگ اکٹھے ہوئے تو اتنے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی آ گئے، انہوں نے کہا تمہارا دوست پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے، کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رات کو بیت المقدس گئے، پھر آسمانوں کی سیر کی، پھر واپس آئے ایک ہی رات میں، کہتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، رسول اللہ نے کہا ہے یہ، کہتے ہیں ہاں کہا ہے، اگر انہوں نے کہا ہے تو میں اس پہ ایمان لاتا ہوں، اور انہوں نے سچ کہا ہے، بے شک یہ چیز میری عقل میں آئے یا نہ آئے، یہ ہے ایمان بالغیب، یہ ہے لیول ایمان کا، اس لیے تو ابوبکر رضی اللہ عنہ انبیاء کے بعد سب سے بڑی ہستی کون ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، صدیق اکبر رضی، اسی وجہ سے دیکھیں نا، اب عقل میں آپ کی چیز بے شک نہ آئے تو آپ پلیز کائنڈلی آپ جو ہے نا اس کو ٹٹولنے کی کوشش نہ کریں، کوئی یار بس قرآن میں آ گیا نا بس ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، حدیث میں آ گیا ہم اس کو مانتے ہیں، اب چاہے میری عقل مانے یا نہ مانے، ایک پھٹا پڑا بندہ پڑا ہوا ہے، اس کو خون نکل رہا ہے، پھٹا ہوا ہے، اس کو تلواریں لگی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو جو ہے نا مردہ نہ کہنا تم، بندہ مرا پڑا، یہ شہید ہے اور یہ کٹا ہوا ہے آدھا، اور اس کو تم نے مردہ نہیں کہنا، ہی از الائیو، اور اللہ فرما رہے ہیں آگے فرما رہے کہ تم نہیں سمجھتے، تم نہیں سمجھتے، ابھی آپ کی عقل بند کر دیں، ابھی اپنی عقل، اگر اللہ نے کہہ دیا ہی از الائیو اور وہ شہید ہے تو آپ اپنی عقل بند کر دیں، although یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ آپ بالکل بھی سمجھنے کی کوشش نہ کریں، سمجھ تو ہاں، جتنا آپ سمجھنے کی وہ کوشش چیزیں جو کر سکتے سمجھ میں ہیں نہیں اچھی آ بات ہے، رہی، جو نہیں آ بٹ رہی، یہ ریممبر دا پوائنٹ واز کہ ہماری دنیا، اس دنیا میں ہماری عقل پہ لمٹس ہیں، ہم سب کچھ نہیں سمجھ سکتے، ایون میتھس، میں خود انجینئرنگ میں نے کی ہوئی ہے، آپ کیلکولس یا بہت سارے اور فوریر ٹرانسفارم اور اس طرح کے بڑے کانسیپٹس ہیں جس میں کئی دفعہ بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے سمجھنا، اتنا کچھ کانٹیکسچلائز کرنا پڑتا ہے آپ کو دماغ میں، اٹ بیکمس ڈیفیکلٹ ود پریکٹس، اللہ میکس اٹ ایزی، ایون سائنسز کے سبجیکٹ میں ہم دیکھتے ہیں کچھ چیزیں ہم نہیں سمجھ پاتے اتنے آرام سے، تو انڈرسٹینڈنگ دا الٹیمیٹ وزڈم بیہائنڈ سم تھنگ جو اللہ کی ہو سکتی ہے ایبسولوٹ، وہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے کیونکہ اس کے ساتھ بہت ساری اور ڈیوائن چیزیں کنیکٹڈ ہوتی ہیں، پھر آپ کو وہ بھی سمجھنی پڑیں گی، اور اگر اس طرح کرتے کرتے تو انسان شاید یہ کہے گا کہ مجھے سب کچھ ہی سمجھنا ہے پھر، اور سب کچھ انسان نہیں سمجھ سکتا، اگر سب کچھ ساری حقیقت کھول دی جائے نا اس وقت جو ایگزسٹنس کی حقیقت ہے انسان کے دماغ میں، پہلی بات ہے ہماری اس دنیا میں جو عقل ہمارے پاس ہے اس میں تو وہ آ نہیں سکتی، لیکن اگر کھول بھی دی جائے تو پھر وہ انسان نہیں رہے گا، پھر وہ کچھ اور بن جائے گا، کیونکہ ناؤ ہی نوز ایوری تھنگ، ٹھیک ہے، اینڈ اٹ از ناٹ پاسبل فار اے ہیومن بینگ۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام کو جب سمجھ میں نہیں آئی، اتنے بڑے جلیل القدر نبی ہیں، خضر علیہ السلام ہر ایکٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں، اگر آپ ایک سوال اس طرح کا جو کبھی کبھی ہمیں سمجھ نہیں آتا نا، جس میں ہم کئی دفعہ پھنس جاتے ہیں، کہتے ہیں کیوں سمجھ نہیں مجھے یہ بات آ رہی ہے، کیسی بات ہوئی اسلام کی، اگر آپ وہ ایک کی سمجھ مانگیں گے نا جہاں پہ اللہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ ابھی تمہارے لیے دنیا میں اس کے اس حد سے زیادہ سمجھنا ضروری نہیں ہے، تو پھر آپ کو 10-20 اور چیزیں سمجھنی پڑیں گی ڈیوائن، جس سے آپ کے سوال کم نہیں ہوں گے، پہلے آپ کا ایک سوال تھا شاید، اب آپ کے 1000 سوال ہیں، پھر یہ کیسے، پھر یہ کیسے، پھر یہ کیسے، پھر آپ کے لاکھ سوال ہو جائیں گے میں بھی، تو یہ اللہ پہ چھوڑ، کبھی کبھی نا ایک جگہ پہ آ کے ہمیں ہمبل ہو جانا چاہیے کہ یار میری سمجھ اس وقت اس سے زیادہ نہیں ہے، اللہ نے چاہا تو کچھ سالوں میں، کچھ عرصے میں شاید مجھے یہ بات سمجھ آ جائے، کیونکہ میں نے کچھ چیزیں ایکوائر نہیں کی، میں نے نالج ایکوائر نہیں کیا صحیح طریقے سے، شاید اس لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، سو ٹرائی انسٹیڈ آف بلیمنگ اور ٹرائنگ ٹو گیٹ کنفیوزڈ اور شیطان کو موقع دینے کی بجائے کہ تمہارے دماغ کے ساتھ اور کھیلے، یہ سوچیں کہ یار میرا نالج ابھی یہاں تک نہیں ہے، مجھے اور مزید جستجو کرنی چاہیے اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اس کا مطلب کھول دیں گے آپ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سستی نہیں کرنی چاہیے، ہاں یہ بھی نہیں، یعنی ہم اپنے سستی کو توکل کہتے ہیں عام طور پہ نا، اور اپنے فیلئر کو تقدیر کہتے ہیں، تو ہم نا یہ نہ کریں کہ ایفرٹ نہ کریں، یا یہاں بات ہو رہی ہے محکمات کو سمجھیں، کوشش کریں، متشابہات پہ کہہ دیں انشاءاللہ، اصحاب کہف کتنے تھے، یو ڈونٹ ڈو بحث، یا یاجوج ماجوج آج کس آئلینڈ پہ ہیں، دس از اے نالج جو ہم سے چھپا لیا گیا ہے، جب اللہ تعالیٰ کیسے زندہ رہ گئے 300 مطلب کسی اور آئلینڈ ان کو پلانٹ پہ پہنچا دینا، اور ہاں کسی اور پلانٹ پہ پہنچا دینا، اس کی ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جو علم اللہ نے ہمیں دے دیا نا، دیٹس مور دین انف، اور اسی کو لرن کرنا چاہیے، جیسے اللہ کے نبی نے کہا کہ دجال کا پہلا دن 40 دن کے برابر ہوگا،
جی جی صحابہ نے کہا 40 دن کے برابر کیا اس دن ٹائم ٹریول ہو رہا ہوگا, useless questions. ٹائم ول بیکم فزیکل یا ٹائم سٹاپ ہو جائے گا اور ہم میٹا فزیکل میں نماز کیسے پڑھیں گے, ہم یہ بتائیں. ان کی فکر آخرت تھی. اور تو متشابہات پہ, اور سبحان اللہ اخوان, میں نے ایک عجیب بتاتا ہوں, کچھ دنوں پہلے میں نے پڑھی. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہیں آزمایا جائے گا, تم گمراہ ہوگے قرآن سے اور لبن سے, قرآن سے اور دودھ سے تم گمراہ ہوگے. ہاں جی, قرآن سے کیسے کہ یا تو تم صرف قرآن کو سمجھو گے, قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے, اور ہمیں اللہ کے نبی کی زندگی کو مائنس کرو گے اور احادیث کو مائنس کرو گے. یو سٹ بیک, وہ جو ایک حدیث وہ بھی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا ایک موٹا شخص پیٹ نکال کے ٹیک لگا کے کہہ رہا ہوگا ہمیں قرآن ہی کافی ہے اور ہمارے لیے حدیث. تو ایک تو یہ فتنہ. دوسرا, تم قرآن کی تعویلات خود سے بغیر علم کے, بغیر اہل علم سے پڑھے, مشائخ سے پڑھے, تفسیر برائے کرنا شروع ہو جائے گا. میرے خیال کے مطابق یہ ایسا ہے شیخ, مجھے پتہ ڈر لیتا ہے کہیں یوتھ کلب یا ہم لوگ ایسی انسپریشن نہ بنے کہ آنے والی یوتھ سمجھے کہ یہ علماء سے پڑھے بغیر, یا ہم بھی علماء سے پڑھے بغیر خود سے فتاویٰ یا تفسیر کر سکتے ہیں. ہم کوشش یہی کرتے ہیں, ہماری کمپلیٹ استطاعت ہوتی ہے کہ ہم نے جو آج تک علماء سے, مشائخ سے, تفاسیر سے پڑھا ہے وہ آ کے بیان کر دیں. ہاں, ہر ٹائم شاید یہ ممکن نہیں ہوتا کہ فلاں شیخ نے کہا یا فلاں شیخ نے کہا, بیکاز دیر آر سو مچ کنورسیشن, لیکن وی ٹرائی ٹو گین نالج فرام علماء, وی ہیو مینٹورز. میں نے کل ہی ایک ویڈیو شیخ کو بھیجی, میں نے کہا شیخ شوڈ آئی اپلوڈ اٹ اور ناٹ, شیخ نے کہا نہ کرو, میں نے نہیں کی ان کے اپروول کے ساتھ. یعنی وی ہیو مینٹورز, آلویز ہیو مینٹورز ان لائفز. مجھے ڈر لیتا ہے کہ یوتھ کلب ایسے ینگسٹرز کو انسپائر نہ کرے کہ وہ کل کو آئیں اور تفسیر بالرائے یا سبحان اللہ یا شیخ حلال حرام کے فتوے یا جائز ناجائز کے فتوے یا مسائل پہ بات کرنا شروع ہو جائیں کہ یعنی وی ہیو بین ڈسکسنگ صحابہ کی لائف سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں, اس پہ بات کریں, قرآن سے ہم کیا بات کریں, بٹ ڈونٹ بیکم عالم جب آپ نہیں ہیں کریڈیبل. تو یہ ہم لیکچر دے رہے ہوتے ہیں یا حلقات کنڈکٹ کرتے ہیں نا, تو بہت سارے لوگ کئی دفعہ اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں, کئی دفعہ تو وہ کچھ ہم سے فقہی مسئلے آ کے پوچھنے لگ جاتے ہیں. کئی دفعہ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے, میں خود الحمدللہ, کہ یار یہ فقہی مسئلہ ہے, یہ فلاں شیخ ہیں ہمارے اس ایریا میں, ان سے پوچھ لیں, یہ بہت ڈیپ, ہاں اوپر کی کوئی چیزیں جو ہم نے سیکھی ہیں علماء سے, علم سے جو پڑھی ہیں ہم نے باقاعدہ, ان کو ہم بتا دیتے ہیں کہ فلاں عالم یہ کہتے ہیں. عام طور پہ شیخ بن باز کا یہ فتویٰ ہے, شیخ عثیمین کا یہ فتویٰ ہے, شیخ البانی, فار ایگزامپل ان کا یہ فتاویٰ ہے, باقی آپ دیکھ لیں. اس سے سب سے بڑا خطرہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ آپ ایک تو انسپائر کر رہے ہیں بچوں کو کچھ ایسی جو تعویلات کر کے جس میں مزہ آتا ہے نا. فار ایگزامپل یہی والی جو آپ نے بات کی کہ یاجوج ماجوج کہاں ہوں گے, اچھا وہاں ہوں گے. اچھا اس سے کیا ہو رہا ہے, اس سے بچے جو ہیں تعویلات کر رہے ہیں قرآن کی, اور پلس نئے نئے فتنے کے دروازے کھل رہے ہیں, اور صرف قرآن کو پڑھ رہے ہیں سائنس کی بنیاد پر. اور جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے کہ آپ قرآن کیوں پڑھنا ہے, آپ نے رسول اللہ کو کیوں فالو کرنا ہے, وہ صرف اور صرف ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, بندگی شو کریں لیزدادوا ایمانا, یعنی ایمان بھی بڑھنا چاہیے, واجلت قلوبہم, دل خشوع میں جانا چاہیے. اور دیکھنا اب اسی وجہ سے بچے زیادہ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں, کیونکہ آگے جا کے پھر ان سے تعویل ہوتی نہیں ہے, اب سمجھ میں نہیں آ رہی, وہ ریسرچ کر رہا ہے اور کہہ رہے ہیں یار اس سے آگے میں جا نہیں پا رہا, تو اب وہ بچے خراب ہو رہے ہیں. قرآن کو ڈفرینٹ پرپز کے لیے یوز کرنے لگے. ہمارے پاس بچے آتے ہیں اور ایسے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے, بڑی مشکل سے ان کو گھما کے سیدھا کرنا پڑتا ہے. ایسے سوالات مطلب کہ ان کو بتانا پڑتا ہے نا لاجک, کہ وہ سیدھا اگر ایک دم طریقے سے ان کے پہلے ایمان پہ آپ نے کام کرنا شروع کرنا نا. ان کو بتانا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, آپ کا 5 سینسز ہیں ٹوٹل, یا آپ کے پاس عقل ہے, یہ تیسری سورس جو ہے وہ وہی ہے, اور یو کین ناٹ ان لاک واٹ از ہیپننگ بیہائنڈ دا کرٹنس. جو آپ کو کیا پتا کہ مردے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, آپ کو کیا پتا جنت کدھر ہے دوزخ کدھر ہے, یہ سائنس پروف ہی نہیں کر سکتی نا. اس لیے تو فرشتے کدھر ہیں. جب صرف ہم نے یہ باتیں شروع کی تو اس لیے ہم نے جو احادیث میں چیزیں ہمیں ملتی ہیں نا, ہم نے ان کا بھی انکار کرنا شروع کر دیا. عذاب قبر کا انکار, فرشتے اب نظر نہیں آتے, وی کی ناٹ ٹچ فیل اسمیل ایکسپیزی فرشتے. فرشتوں کا بھی کچھ لوگوں نے ریسنٹ پاسٹ میں بڑے بڑے ناموں نے انکار کیا جب وہ جو فوت ہو گئے ہیں. جنات کو تو بڑی ایزیلی انکار کرتے ہیں بہت سارے. میں کچھ مسلمانوں کو بھی جانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ یار میرا دل اس پہ نہیں مانتا, حالانکہ سورۃ الجن ہے قرآن میں, اس میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں
تو کہنے کا مقصد ہے اچھا دوسری چیز تھی لبن سبحان اللہ اچھا دودھ کہ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم لوگ یعنی یو ول فالو کیملز اینڈ یو ول ایکسٹریکٹ لبن مطلب اس کا تشریح یہ ہے شرح یہ ہے جو علماء لکھتے ہیں کہ اینڈ یو ول مس دا جماع یو ول مس دا مال کے کانگریگیشن نماز کہ تم دودھ پینے لگ جاؤ گے اسی لگژریز میں لگ جاؤ گے یا تمہیں دنیا ڈسٹریکٹ کر لے گی اینڈ یو ول مس جماع یا شیخ یعنی سبحان اللہ اگر میری دنیا یا میری میٹنگز یا میرا مال یا ایون دین بھی ہمارا دینی ایونٹ اگر ہمیں جماعت سے نماز مس کرنے کو کہہ رہا ہے نا آپ کو پتہ ہے سبحان اللہ جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہ خوارج سے بحث کرنے کے لیے جا رہے تھے آپ کو پتہ ہے انہوں نے علی بن ابی طالب کو کہا رضی اللہ عنہ کو کہ از اٹ پاسبل کہ آپ جماعت تھوڑا ڈیلے کر لیں کچھ دیر بعد پڑھ لیں تاکہ میں ان سے بحث کر کے خوارج سے بحث ہے شیخ کر کے واپس آ جاؤں اور پھر میں جماعت کو جوائن کر لوں یعنی اتنی بڑی چیز ایک نیگوسیشن ہے پوری ایک باغی فرقے سے خوارج سے وہ ان کی came and joined the جماعت یعنی جماعت کو انہوں نے مس نہیں ہونے دیا اتنا کیئرفل تھے تو اس طرح سے یعنی دنیا کے لاغ اور لہب میں اور پمپ اینڈ سیری میں گھومنے پھرنے میں میچ ہے کرکٹ انڈیا پاکستان کا میچ ہوتے رہتے ہیں انڈیا پاکستان میں تو پوری نماز بلوا دیتا ہے شاید نمازوں سے ویسے شاید پڑھ لے جو لوگ اور آف اینڈ آن نماز پڑھتے ہیں نا وہ شاید ویسے پڑھ لیتے ہیں زور کی نماز جب گھر میں بیٹھے میچ لگا ہوا ہے اور آخری اوور چل رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ آپ کا ٹیسٹ ہے اللہ نے آپ کو نا ٹیسٹ کیا کہ میچ آخری اوور چل رہے ہیں اور عشاء کی نماز کا وقت آ گیا ہے اب آپ جاتے نہیں جاتے اور جماعت کیونکہ مردوں میں تو جماعت لازم ہے وداؤٹ یار یہ مذاق سمجھتے ہیں لوگ مسجد نہ جا گھر میں پڑھنے ہاں جماعت کو تو بالکل ایزی لیتے ہیں نا نماز شاید پڑھتے ہیں بہت سارے نمازی ایسے ہیں جو اپنے آفس اور گھروں میں نماز پڑھتے ہیں میچ وغیرہ یا کوئی ایسی چیز چل رہی ہو نماز پڑھ لیں گے یار پڑھ لیں گے بہت ٹائم ہے لیکن جماعت کی بات آپ کر رہے ہیں نا تو ایک تو اعلیٰ سب سے اعلیٰ اور افضل تو یہ ہے کہ مسجد میں جماعت کریں اور مسجد میں ہی جا رہے پڑھنا چاہیے ان کیس ان ورسٹ کسی عذر میں اگر اکیلی پڑھنی پڑ جاتی ہے تو اکیلے نہ پڑھیں دو چار لوگوں کو اکٹھے کر لیں اور جماعت کروائیں میک شیور ایک کانگریگیشن جو ہے نا وہ مس نہ ہو. تو الحمدللہ آج یہ کنورسیشن بڑی پروڈکٹیو تھی کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ صحابہ اور ہمارے اندر کیا فرق ہیں اور ہم کیسے کوشش یہ کر سکتے ہیں کہ ہم صحابہ والی ٹریٹس اور کوالٹیز اڈاپٹ کر سکیں لائف میں اور ان فیئرز سے آزاد ہوں اور آخرہ فوکسڈ ہوں آخرہ اورینٹیڈ ہوں اور اللہ کی رضا ہی چاہیں اور کاش ہمیں دنیا کی جو محبت ہے نا وہ اللہ اور اس کے دین سے دور نہ کر دیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر پہ قائم رکھے اور قیامت کے دن النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین سے ملاقات کروا اور ان کا ساتھ نصیب کرے. بارک اللہ فیکم اخوان جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.